بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ خان صاحب۔ اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ کچھ عام سوالات رکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ جو سیاست ہے اس حوالے سے۔ ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف نے یعنی کہ سہیل افریدی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اسد اللہ صاحب نے خبر دی تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ اس میں ان سے مشاورت کی گئی، لیکن گزرے روز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی لیکن ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک تو یہ ان سے پوچھیں گے، پھر جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبر بریک کی جاتی ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے انہیں ٹوٹس قرار دے دیا، یہ اصل کہانی کیا ہے؟ اور پھر ان کے سامنے ایک اور اہم خبر، وہ خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب NA-168 یعنی بھاولپور سے ملک اقبال چنڑ ہے جی ہاں چنڑ، ان کی وفات ہوئی، وہ وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی سپٹمبر میں، وہاں سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اور جمعرات کے روز یعنی سہیل افریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے، ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اگر جمعرات تک ہمیں ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہر چوک ڈی چوک ہوگا۔ اور پھر سلیم ماؤنڈی والا نے جو سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہے پچھلے دور حکومت میں، جی انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے جی کہ عمران خان صاحب سے مل کر کوئی آیا ہے، وہ مل کر کون آیا ہے یہ بھی رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے جی اسد اللہ صاحب، ایک تو آپ کو شکریہ، آپ نے مجھے وقت عطا کیا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے لانگ مارچ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ بڑا تاریخی ہوگا، کامیاب ہوگا اور حکومت جائے گی۔ اسد اللہ صاحب پھر یہ بتائیے کہ یہ ٹوٹس کی کیا کہانی ہے جی؟ لوگ تو خبریں بریک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سپر فٹ ہے عمران خان صاحب، آپ جو خبریں بریک کرتے ہیں وہ غلط خبریں بریک کرتے ہیں، یہ ساری کہانی کیا ہے؟ اور پھر ہم محسن نقوی صاحب پر آتے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ انہیں کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ یہ ٹک نہیں پائیں گے۔ دیکھیں بشار صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میری چند دن پہلے سہیل افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی، میری بھی ملاقات ہوئی، تو اس میں سہیل افریدی صاحب سے ملاقات کے بعد جو تاثر مجھے ملا وہ تو یہ تھا کہ وہ 1% بھی ان کو شک نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ لانگ مارچ تو ہر صورت کامیاب ہوگا۔ اور میں نے ان سے پوچھا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ 10-15 دن میں منظرنامہ بدل جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، ہم جہاں جائیں گے یہ نعرہ لے کر، کیونکہ یہ خان صاحب کے لیے نعرہ ہے تو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آئیں گے۔ وہ تو 2 ملین کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں وہ تو 2 ملین کہہ رہے ہیں، لیکن 2 ملین نہ بھی ہو، آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر کے استقبال میں بھی 2 ملین لوگ نہیں تھے، لیکن وہ ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود موجود تھا، بے نظیر صاحبہ 2007 میں جب یہاں پر آئیں تو بڑی تعداد میں لوگ تھے، اس سے پہلے 1986 کا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک موومنٹ بنانے میں تو بہرحال سہیل افریدی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ گئے ہوئے ہیں خیبر میں، اور بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ان کو ملا ہے۔ اب اگر وہ سندھ میں نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو لوگوں کو ابھی تک اصل میں یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ لوگ بددلی کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پچھلا پورا سال اس کیفیت میں گزارا ہے کہ لوگوں کو لگتا تھا یہ کچھ کریں گے ہی نہیں، کچھ کریں گے۔ اب لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ کمپرومائز ہے، یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ دوسری بات یہ کہ اس لانگ مارچ کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان جو تحریک انصاف کا جو اوورسیز ڈیجیٹل میڈیا ہے، جن کا انفلوئنس ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا اوورسیز میڈیا انفلوئنس کرتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے۔ انہوں نے چونکہ پہلے دن سے یہ بات پھیلا دی کہ جی یہ تو کمپرومائز ہے، یہ تو فلاں سے مل کے انہوں نے تاریخ دی ہے اور یہ کریں گے نہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ سہیل افریدی کو ڈبل زور لگانا پڑے گا یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں کرنے والا ہوں لانگ مارچ، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ وہ کرنا شروع، یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف والے جب میں نے دیکھا جی اسد بھائی، جب لانگ مارچ کی یا کسی احتجاج کی وہ کال دی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ اوورسیز کے ہوں یا یہاں پر لوگ ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ فلاں۔ ابھی دیکھیں وہ مشال یوسف زئی اور سلمان قمر راجہ صاحب، پھر یہاں سے شہباز گل اور شفیع جان صاحب کے بیچ میں معاملات، پھر مزمل صاحب اور شہباز گل صاحب کے بیچ میں معاملات،
یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ منتشر الخیال ہوں گے تو پھر فوکس نہیں ہوں گے تو پھر سوال تو اٹھتے. دیکھیں اختلاف کرنا تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی بات سے یا پالیسی سے اختلاف کر لیں, اپنی رائے کا اظہار چلیں, آپ نے پبلک فورم پہ بھی کر دیا جو کہ آپ کو پارٹی کے پلیٹ فارمز پہ کرنا چاہیے. لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ آپ دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے نگیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ زیرو ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والا. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے رائے عامہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بنتی ہے, جو پبلک کی رائے عامہ بنتی ہے. اب بشارت رائے صاحب ایز اے جرنلسٹ آپ اور میرے لیے یہ بڑا آسان بات ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں نا وہی بات ہم کریں, وہی کہہ دیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, تو لوگوں کے دھڑا دھڑ ویوز آتے ہیں. نہیں جو یہ مطلب آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ سننا چاہتے ہیں, اب لوگ اگر سننا چاہتے ہیں جی کہ سن لینا میرا آرگومنٹ کیا ہے. دیکھیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے کمپرومائزڈ ہے, سہیل آفریدی بھی کمپرومائزڈ ہے. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کسی بڑے فوجی سے مل کر تاریخ دی ہے. اب لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے نا کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو لوگ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھا, یعنی کہ رائے عامہ اس طرح کی بن جاتی ہے. لیکن آپ اگر اس سے مختلف بات کریں گے تو لوگوں کو پسند نہیں آتی, جو زمینی حقائق ہوگی وہ بات کریں گے. تو اچھا اب یہ کچھ ہمارے یوٹیوبر دوست جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور اب وہاں پر لنڈن میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو لوگوں کی پلس ہوتی ہے یا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرو. وہ مختلف بات کرنے کا رسک نہیں لیتے کیونکہ لوگ آپ مختلف بات کریں گے تو لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, آپ کے ویوز بھی گر جاتے ہیں. یہ رسک ہر بندہ نہیں لے سکتا, ہم لیتے ہیں. مثلا مجھے پتا ہے میں علیمہ خان صاحبہ کی کسی پالیسی پہ تنقید کرتا ہوں تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو لوگوں کو پسند آئے گی یا وہ بات کرنی چاہیے جو ٹھیک بات ہو. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ لڑائی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک دھڑا وہ بن گیا جو ایک پاپولر بات کر رہا ہے اور ایک دھڑا وہ بن گیا جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار ان مسائل کے باوجود بھی پی ٹی آئی بہرحال اپنے لیے راستہ نکالنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے. اور دیکھیں آپ کسی پہ شک کرتے ہیں نا, مثلا سہیل آفریدی ناکام ہو جاتے ہیں تو سہیل آفریدی کے ناکام ہونے کے بعد یہ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں جی یہ کمپرومائز تھے اس لیے ناکام ہو گئے. جیسے لیمن گنڈاپور کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی یہ تو اسکرپٹڈ تھا کہ وہ وہاں آئیں گے, وہاں سے پھر کے پی ہاؤس چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر بھاگ جائیں گے 16 ضلع کراس کرتے ہوئے. دوسری مرتبہ بھی وہ آئیں گے اور وہ یہ کریں گے 26 نومبر کو ایسا ہوا تھا. لیکن یہ ناکام ہونے کی بات کرتے ہیں نا, آپ پہلے سے تو نہیں پریڈکشن کرتے کہ یہ کمپرومائز ہے اس نے کرنا ہی نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو بھائی آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا. آپ سہیل آفریدی کو ٹیسٹ کر لینا پہلے. سہیل آفریدی اگر نہیں کرتا, کال آف کر دیتا ہے, تو نظر آ جائے گا کہ بھائی کیوں کال آف کیا ہے, اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ سالڈ نہیں ہے. تو پہلے ہی سے کسی کو ناکام کر دینا, یہ میرا خیال ہے کہ نہ پارٹی کی سروس ہے اور نہ یہ اپنے لیے وہ اس کوئی سروس کر رہے ہیں, وہ صرف اپنے ویوز کی سروس. 5 اگست کو اس نے سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا, 5 اگست کو شام کو. 6 اگست کی صبح 8 بجے میرا سب سے پہلے ولاگ آتا ہے, 8 بجے میں وہ آن ایئر ہوتا ہے, پبلک ہوتا ہے. بہت سارے دوستوں نے تو بعد میں یہ بات کی نا, لیکن 6 اگست کی صبح کو میں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی 4 اگست کو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. ایک ملاقات نہیں بلکہ 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں. کسی نے کہا نہیں جی وہ تو ایسی بات نہیں, لیکن بعد میں وہ ثابت ہوا کہ وہ ملاقاتیں ہوئی, لیکن وہ سیکیورٹی کے ایشوز کے اس حوالے سے. وہ صرف سیکیورٹی کے ایشو پہ نہیں تھیں, وہ اس ایشو پہ تھیں کہ آپ لانگ مارچ کی کال نہ دیں, آپ تاریخ نہ دیں, معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور میں نے بھی یہ خبر محسن نقوی صاحب نے کہا تھا جی کہ پیپلز پارٹی دور ہو رہی ہے, فلاں آپ قریب ہو رہے ہیں, آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں. جی جی. تو اس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یا سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو سہیل آفریدی صاحب نے. اب تو محسن نقوی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نجی محفل میں کیا کہتے ہیں. محسن نقوی صاحب نجی محفل میں, یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ نجی محفل میں کہتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی پشت پر تو بندے ہی نہیں ہے, عوام ہی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے وہ آئے گی, لیکن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس گورنمنٹ میں بھی وزیر ہوں. محسن نقوی صاحب یہ نجی محفل میں یہ بات کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں وزیر نہیں وزیر اعظم ہوں گا. اچھا, لیکن محسن نقوی صاحب کی جو آپ بات کر رہے تھے نا سہیل آفریدی صاحب سے, لیکن وہ جو ملاقات کا کانٹینٹ میرے علم میں وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ لانگ مارچ کی کال نہ دیں, اور محسن نقوی صاحب کو جواب یہ دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال نہ آئے
تو بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دیں اور خان صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا کرنا چاہیے. خان صاحب کہیں گے نہ دیں تو ہم نہیں دیں گے, تو بہنوں کی ملاقات کرا دیں. تو اس پر محسن نقوی طرف سے کوئی سالڈ جواب نہیں دیا گیا. اگر تو انہوں نے کہا میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا. اگر یہ سالڈ جواب نہ ہوا نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہ کریں, ہم ملاقات کرا دیتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اگر بہنوں کی ملاقات ہو جاتی عمران خان صاحب سے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ نہ آتی, کیونکہ اس کے پاس جواز کم ہو جاتا نا لانگ مارچ کی تاریخ کا, کیونکہ پھر خان صاحب کی کوئی ہدایت آ جاتی, پتہ چل جاتا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ ملاقات تو اس پیرائے میں تھی. لوگ اس ملاقات کو, جو کہ میرے خیال میں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس ملاقات کو لوگ ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں سہیل آفریدی کو. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں سہیل آفریدی کو ایک موقع دینا چاہیے, وہ نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ پتہ چل جائے گا کچھ دن میں. اور ان کو اگر آپ موقع ہی نہیں دیں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کرے گا ہی نہیں؟ پہلے سے کہہ دیں گے یہ تو نہیں کرے گا, تو بھائی کرنے تو دو نا. آپ ایک شادی ہو رہی ہو, ایک شادی ہو رہی ہو, آپ پہلے کہتے ہیں اے کڑی نے نہیں بسنا یار, ٹرائی دے کرنے تو ہو سکتا ہے بس جائے. پہلے ہی آپ کہتے ہیں نہیں جی انہیں بسنا ہی نہیں ہے. بھائی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بسنا؟ شادی سے پہلے ہی بھائی ہو تو جانے دو نا ایک چیز. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سلیم اونڈی والا نے کہا جی, انہوں نے یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ بات کیا, انہوں نے کہا جی کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی وہ ہائی فائی جو ہمارے جو جس طرح سیاستدان کہتے ہیں کہ بڑی بڑی میٹنگ میں, اور وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا جی کہ عمران خان صاحب سپر فٹ ہیں اور بیسٹر گوہر صاحب ان سے مل کر آئے ہیں پچھلے 1-2 دنوں میں, 2-3-4 دنوں میں, یعنی ان کی والدہ کے انتقال سے پہلے مل کر آئے ان سے. تو اس میں کتنی صداقت ہوگی؟ دیکھیں مجھے سچی بات ہے اس بارے میں کوئی کلو نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو ویسے گوہر صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا, اور اگر نہیں ہوئی تو انہیں سلیم مانڈوی والا کی بات کو فوراً رد کرنا چاہیے, تردید کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے, میں اس کی کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں, بالکل ایسا ہے, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر ہی اس کو تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. میرے پاس یا کسی اور کے پاس اس حوالے سے خبر نہیں ہے. اگر بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کو خفیہ رکھا گیا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ پس پردہ چیزیں جو چل رہی ہوں اور اس کو خفیہ رکھا جانا ہی عمران خان اور پارٹی کے فائدے میں ہو, اس نوعیت کی ملاقات ہو. لیکن اگر یہ اس نوعیت کی ملاقات نہیں ہے تو پھر اس کے خفیہ رکھا جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہوئی بھی ہو, میں اس کو, اور عین ممکن ہے کہ نہ ہوئی ہو اور مانڈوی والا صاحب ایسے کہہ رہے ہیں, تو بہرحال اس کو بیرسٹر گوہر ہی اس پر رسپونڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں اسد بھائی کہ یہ ٹاؤٹس والی کہانی کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں. عمران خان صاحب تک رسائی ان کی بہنوں کی نہیں ہے, ان کے وکلاء کی رسائی نہیں ہے, ان کے پارٹی لیڈرشپ کی رسائی نہیں ہے, کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. تو یہ خبر کہاں سے آئی کہ انہوں نے وہ اکبر ایس بابر کو یاد کیا ہے؟ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ تو خیر مذاق ہے بالکل, اکبر ایس بابر کا یہ دعویٰ کرنا یا ان کے بارے میں ایک صحافی کا یہ دعویٰ کرنا. آصف بشیر چودھری صاحب دیکھیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور واقعی وہ قابل احترام جرنلسٹ ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی جن کے بارے میں جن کی قابلیت پہ شک ہو. لیکن ظاہر ہے انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ اپنی خبر کے طور پر چھاپا ہے یا اکبر ایس بابر کے دعوے کے طور پر چھاپا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ تو خیر مذاق کی بات ہے یہ کہ عمران خان اکبر ایس بابر سے کہیں, وہ اکبر ایس بابر جس نے پارٹی سے بلے کا نشان چھیننے کے لیے پورا زور لگوا کے کامیابی سے اس کو حاصل کیا ہو اور وہ پٹیشنر بنا ہو اس معاملے میں, تو اس پارٹی فنڈنگ کا کیس بھی اس نے دائر کیا تھا اور عمران خان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, اور اس اکبر ایس بابر کو عمران خان انسٹرکشن دیں گے تو یہ بات لگا نہیں کھاتی. اس سے پہلے آپ نے کیا ٹاؤٹس والی بات آپ نے کی تھی. دیکھیں صحافی جو ہے نا, آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ چھوٹا موٹا صحافی ہوں, لیکن صحافی کے بارے میں آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب اس کے پاس خبر ہو اور اس کو اس خبر کی تصدیق ہو جائے, وہ خبر روک نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سوچتا رہے بیٹھ کے کہ یہ خبر کس کے فائدے میں ہے اور کس کے نقصان میں ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ خبر ہے, وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو, اگر خبر ہوگی اور وہ تصدیق ہو چکی ہوگی تو وہ خبر روک نہیں سکے گا. بالکل ایسا ہے. وہ روکے گا تو پھر وہ جرنلسٹ ہی نہیں ہے نا, وہ جرنلزم نہیں کر سکے گا. کیونکہ آج میرے پاس خبر ہے نا اور میں نہیں دوں گا تو کل کو کوئی اور دے دے گا اور میں صفحے ماتم بچھا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا یار میرے پاس خبر تھی, میں نے نہیں دی اور اس نے دے دی. تو اگر آپ کو خبر پسند نہیں آ رہی اور اس کی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ یہ ٹاؤٹ صحافی نے خبر دی ہے,
تو ٹاؤٹ کو پھر ڈیفائن کریں نا, مطلب ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے, ہمارے سامنے بھی ایسے کئی ٹاؤٹ پھر رہے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ ٹاؤٹ؟ وہ فائدے لیتے ہیں, وہ اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں, وہ اپنے جعلی ڈمی اخبار چلاتے ہیں, وہ اپنی پی آر کمپنیوں کے لیے اشتہارات اور چیزیں لیتے ہیں, جعلی اخباروں کے لیے اشتہارات لیتے ہیں, وہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں سارے, جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کیا, مجھے کوئی آج تک بتا دے میں نے 1 روپے کا کوئی کسی سے فنڈ لیا اور کوئی کیا ہو, یا میرے جیسے اور کوئی صحافی, ہر ایک پر یہ الزام لگا دینا کہ یہ ٹاؤٹ ہے اور اس لیے یہ خبر دے رہا ہے, اور وہ خبر اس کی ٹھیک بھی ثابت ہو جائے. مثلا چلیے پہلے پچھلی خبر پر جو میں نے عمران خان تصدیق ہو جائے, یہ تصدیق ہو گئی نا کہ آنکھ کا مسئلہ ہے بھائی, تو پھر تو آپ کہیں نا کہ یہ جو ہے وہ ٹاؤٹ تو تھا لیکن خبر اس کی ٹھیک تھی, پھر یہی کہہ لینا چاہیے. تو بہرحال اس پہ کیا بات کی جائے, میرا خیال ہے کہ صحافت کو سمجھنا چاہیے, سیاستدانوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی, کہ صحافت کے تقاضے کیا ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. آج آپ نے دیکھیں نا بلڈ پریشر کے حوالے سے کتنے صحافیوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے. تو اب اور میں نے تو یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ ریما خان صاحبہ کے پاس یہ خبر موجود, ان کو پہنچا دی گئی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا, میں خبر دے دی تھی میں نے. تو اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار کر رکھے, کیے رکھے, اور کافی دن بعد آ کر کہیں کہ بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ہوا ہوگا تو ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا. بھائی ایک بلڈ پریشر ایک ہی بار شوٹ کرتا ہے تو کڈنی خراب ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ایک ہی دفعہ شوٹ کرتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں کلاٹ بن سکتا ہے, بلڈ پریشر ایک ہی دفعہ شوٹ کرتا ہے تو خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کا ایک دفعہ شوٹ کرنا بھی خطرناک ہے, اس کی پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ یہ ایک دفعہ بھی کیوں شوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ وہ ایتھلیٹ ہے عمران خان صاحب, لیکن بہرحال ہم نے ایتھلیٹس کو بھی دیکھا ہے نا کہ پلے گراؤنڈ کے اندر ہی بہت سارے ایسے ہوئے ہیں, پلے گراؤنڈ کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے اور وہیں گر گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو وہ مطلب ہیں تو انسان ہی نا جی, اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کو پوری انویسٹیگیشن نہ کریں, پورا ان کا چیک اپ نہ کرائیں اور پورے ان کی تسلی نہ کریں کہ بلڈ پریشر کیوں شوٹ کیا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کیا, کئی ایپیسوڈز ہوئے. اچھا یہ بتائیے اسد بھائی کہ وہ NS-168 بہاولپور, ہاں جی, ملک اقبال چنڈ صاحب, وہاں سے وہ فوت ہو گئے, وہ سیٹ خالی ہوگی. محسن نقوی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں, جناب میاں شمس صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے, آصف زرداری کے وہ ترجمان رہے ہیں اور آصف زرداری کے بڑے قریب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حالیہ دورہ جو لاہور میں ہوا زرداری صاحب کا, وہاں آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب موجود تھے اور ملک احمد خان بھی. ان تینوں کی موجودگی میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وہاں سے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں. سینیٹر تو وہ پہلے سے موجود ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے. تو کیا کتنی دلچسپ بات ہوگی کہ شہباز شریف محسن نقوی کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ کر رہے ہوں. کیسی دلچسپ صورتحال ہوگی نا. محسن نقوی صاحب اگر یہ خبریں ٹھیک ہے, اور دلچسپ سے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر جب وہ جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ دیا نا مدت ملازمت میں توثیق کے حوالے سے, دوسری بات خواجہ اعظم صاحب اور یہ نون لیگی سارے اندر سے ووٹ کر کے باہر آ رہے ہیں نا, تو میں باہر کھڑا تھا پارلیمنٹ کے گیٹ پر, تو میں جو بھی لیگی آتا نا جس کے ساتھ میری وقفیت تھی, جس کے ساتھ نہیں تھی, میں سب کے سامنے یہی سوال رکھتا کہ سب کیسا لگا ووٹ دے کر, اچھا لگا سب کے سامنے, تو وہ کوئی جواب نہ دیتا. تو شہباز شریف کو اچھا لگے یا نہ لگے, جیسے پہلے سینیٹر کو ووٹ دیے ہیں PMLL کے لوگوں نے بطور سینیٹر محسن نقوی کو, اور آپ کے وزیر خزانہ کو اور فیصل بوڈا کو, تو جیسے ان پارٹیز نے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ووٹ دیا, خوشی سے یا بے دلی سے, لیکن دیا. تو اگر محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کو ووٹ دینا پڑ گیا تو کیسا ہوگا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اگر یہ کرنا پڑے تو وہ بخوشی کریں گے. وہ ان کے ان کی ڈکشنری میں انکار نہیں ہے, ان کی فطرت میں بھی نہیں ہے, تو وہ انکار تو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اس بنیاد پر فوری طور پر یا الیکشن اس لیے لڑایا جا رہا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کو کہ شہباز شریف کو ہٹانا ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ ایک بیک اپ کے طور پر ضرور کسی کے ذہن میں ہو کہ محسن نقوی پارلیمنٹ کے اندر ایک بیک اپ یا آپشن نمبر 2 کے طور پہ تو موجود ہونا. ابھی تو محسن نقوی موجود نہیں ہے آپشن کے طور. وہ اگر MNA بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, جب بھی ضرورت پڑے گی وہ ایک نمبر 2 پرائم منسٹر کے طور پر آپشن کے طور پر موجود ہوں گے. تو یہ آئیڈیا نیا نہیں ہے, یہ آئیڈیا پہلے سے چل رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ اب ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہو. انہیں کچھ اس موجودہ حکومت کو جو موجودہ رجیم ہے, بندوبست ہے, انہیں کوئی ادراک ہوا ہے, کچھ اشارے ملے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اشارے ملے ہیں تو ابھی گھبراہٹ ہوئی تھی نا پچھلے دنوں میں, اور اس کا ریاکشن بھی انہوں نے دیا تھا.
تو یہ اشارے تو ان کے پاس ہیں، اور اب سے نہیں، فروری سے ہیں، فروری سے ہیں، جب سے قومی حکومت کی باتیں، ونڈر بوائز کی باتیں، انہیں پتہ ہے یہ باتیں کون کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جہاں پر قوم کے مستقبل کے جو کا اسکرپٹ ہے وہ لکھا جاتا ہے، انہیں پتہ ہے یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہوا میں نہیں کر رہے. تو یہ ایک خطرہ جب جب ان کو موجود رہتا ہے تب تب یہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ تعریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں اور چیزیں اپنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب کارپیٹ کھینچا جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، سیاسی تاریخ، کارپیٹ کھینچا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا جو اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو کہ یہ کیا ہوا ہے. یہی بات ہے. بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. یہ طلعت حسین صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو بات آپ نے کی ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہے نا، یہ بات کہیں نہ کہیں جس کا نور لیگ کو یہ بات اپنی جماعت کے اندر کرنی چاہیے، ورنہ کارپٹ جو ہے وہ کھینچا جائے گا، یہ بچے گا نہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. یہ غالباً میں نے آج ان کا ایک کوئی کسی نے شیئر کیا ہوا تھا وہ کی ہے. لیکن ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے کہ بھائی یہ تو نہیں چلے گی. آج سہیل بڑاج صاحب نے بھی دلیلے سے کہا کہ یہ نہیں چل سکتی، ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، آپ نے بھی ولاگ کیا اس پر سارا کچھ. تو شکریہ اسد اللہ بھائی. تو ناظرین یہ تھے لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے اور اسد اللہ بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.